اگر میاں بیوی آپس میں یہ معاہدہ کر لیں نکاح کرتے وقت کہ ہم بچے پیدا نہیں کریں گے، ہمیں اور بچوں کی ضرورت نہیں ہے، تو کیا ان کی اس ایگریمنٹ اور معاہدہ کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور کیا وہ اس کے تابع رہیں گے؟ اگر کسی نہ کسی وجہ سے یا صورت میں عورت کو حمل ٹھہر جاتا ہے، وہ پریگننٹ ہو جاتی، تو کیا وہ پھر اس کو ضائع کروائے، اس کو ابارشن کروائے، یا کہ اس حمل کو رہنے دے اور بچے پیدا کرے؟ تو شرعاً اس کا جواب یہ کہ ایسے کسی بھی ایگریمنٹ کی، زوجین کی، میاں بیوی کے آپس میں کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ ایسا معاہدہ، ایسا ایگریمنٹ یہ مقاصد نکاح کے بھی خلاف ہے اور مقاصد شریعت کے بھی خلاف ہے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے اجازت چاہی کہ حضور ایک عورت بڑی حسن و جمال والی ہے، لیکن اس میں سے بچے پیدا نہیں ہو سکتے، وہ باہن جائے، تو کیا میں اس سے نکاح کروں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے منع کیا۔ وہ دوسری بار پھر اجازت لینے کے لیے آپ کی بارگاہ میں آیا کہ میں اس حسن و جمال والی عورت سے نکاح کر سکتا ہوں جو بچے جننے کے قابل نہیں ہے، تو پھر بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں منع کیا۔ جب وہ تیسری بار آپ سے اجازت لینے کے لیے آئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں محبت کرنے والی اور بچہ جننے والی عورت سے نکاح کرنا چاہیے، کیونکہ قیامت کے دن میں تمہاری کثرت پہ فخر کروں گا کہ میری امت سب سے زیادہ ہے۔ تو ایسے کسی بھی ایگریمنٹ کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا، اور نہ ہی اس کی کوئی شرعی اور اخلاقی حیثیت ہے جو قرآن و سنت کے خلاف ہو اور فطرت کے قوانین کے بھی خلاف ہو۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر 2، 3، 4 یا جتنے بھی بچے مطلوبہ ہوں، اتنے بچوں کے پیدا ہو جانے کے بعد کیا عورت کی نل بندی وہ مستقل کروائی جا سکتی ہے کہ اس کو آپریشن کے ذریعے بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت کو بالکل ہی ختم کر دیا جائے اور عورت اس قابل ہی نہ رہے کہ وہ بعد میں اسے حمل ٹھہر سکے یا وہ بچہ کوئی پیدا ہو سکے؟ تو شرعاً ایسا آپریشن کروانا، ایسی ٹریٹمنٹ اور علاج کروانا یہ بھی ناجائز ہے۔ ہاں، یہ ضرور اجازت ہے کہ آپ پریگنینسی کو روک سکتے ہیں، جو اس کے لیے آج کل اور ٹریٹمنٹ اور ذرائع میسر ہیں، اویل ہیں، ان کو اختیار کرتے ہوئے کہ انسان ایسی کوئی طریقہ علاج کر لے کہ جس سے عمل نہ ٹھہر سکے، لیکن نل بندی کروانا اور نس بندی کروانا کہ ہمیں اور بچے نہیں چاہیے، یہ اللہ کی تخلیق کی تبدیلی کے ضمن میں آتا ہے اور یہ اللہ کے امر میں شرکت داری بنتی ہے، اور ایسا کرنا ناجائز ہو سکتا ہے۔ بچے بعد میں کسی وجہ سے مر بھی جائیں تو اور انسان دوبارہ چانس تو رکھتا ہو، اتنا اس کے پاس تو ہو کہ وہ بچہ پیدا کر سکے، لیکن خدا نخواستہ کہ وہ مستقل علاج کروا لیں تو پھر بالکل ہی معاملہ ختم ہو جائے گا، اور یہ شرعاً اس کی اجازت نہیں، ایسا کرنا حرام ہے اور اللہ کے معاملات میں دخل اندازی ہے۔ تیسرا مسئلہ اس ضمن میں یہ ہے کہ 2 بچوں کے درمیان کتنا وقفہ ہونا چاہیے، کتنی عمر رکے رہنا چاہیے؟ تو شرعاً اصولی طور پر ایسا کوئی قاعدہ کلیہ نہیں بیان کیا گیا کہ ایک بچے کے بعد دوسرے بچے کی ولادت تک اتنا وقفہ ہونا ضروری ہے۔ البتہ کچھ خارجی عوامل اور ذرائع اور چیزیں ایسی ہیں جن کو مد نظر رکھتے ہوئے وقفہ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر بچے کی مدت رضاعت 2 سے 2.5 سال تک ہے، تو اتنی دیر تک تو انسان کو وقفہ کرنا چاہیے، اس وجہ سے کہ اس بچے کی رضاعت کی مدت، فیڈنگ پیریڈ جو ہے وہ مکمل ہو، اس کا جو قدرتی حق ہے، پیدائشی حق ہے، اس کو مکمل طور پر وہ میسر ہو، اور اس کی صحت اور دماغی اس کی حالت وہ بہتر ہو اور وہ صحیح طریقے سے پروان چڑھ سکے۔ یا اسی طرح اگر کوئی اسپیشل ڈاکٹر وہ سجیسٹ کرتا ہے کہ اتنا وقفہ لیڈی کے لیے، عورت کی صحت کے لیے، اس کی طبیعت اور زندگی کے لیے ضروری ہے، تو پھر اس کے مشورے پہ بھی عمل کرتے ہوئے اتنا درمیان میں وقفہ ضروری ہوگا کہ ایک تو بچے کی تربیت اور پرورش درست ہو سکے، دوسرا ماں کو وقفہ مل سکے اور اس کی صحت کے اوپر اور اس کی زندگی کے اوپر ایسے اثرات نہ پڑ سکیں کہ وہ بالکل بیمار ہو جائے یا اس کی زندگی کے ختم ہونے کا اندیشہ ہو جائے۔ تو ایسی صورت میں مطلب انسان وقفہ کر سکتا ہے، بس صورت دیگر کوئی وقفے کی صورت کوئی جو ہے وہ نہیں بتائی گئی ہے، جیسے جتنے، کیونکہ بچوں کے زیادہ پیدا کرنے کو، مسلمانوں کی تعداد کو بڑھانے کو شریعت کے اندر پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے، تو ڈاکٹرز کے کہنے پر ماں کی طبیعت، صحت فزیک کی وجہ سے یا بچے کی تربیت اور اس کی فیڈنگ پیریڈ کی وجہ سے انسان جو ہے وقفہ کر سکتا ہے۔ تو اگر وہ عمومی اندازہ بھی لگایا جائے تو وہ تقریباً 3.5 سال سے 4 سال کا وقفہ بن جاتا ہے ایک بچے سے دوسرے بچے کے درمیان وقفے کا۔ اگر اس طرح عمل کریں گے تو وہ
شریعت کے حکم پہ یعنی بچے کی دودھ پلانے کی مدت پہ بھی عمل ہو جائے گا، اور عورت کی صحت پہ بھی خوشگوار اثرات جو ہے وہ مرتب ہوں گے۔